है, कैसे है, ये कौन है, क्या है, कैसे है, कभी तुमने ये भी सोचा है, एहसास की नजरों से भूले, एहसास की नजरों से भूले, कभी तुमने इनको देखा है, ये तन्हा है और दिल सुना, आता है इन्हें फिर भी जीना, ये कौन है, क्या है, कैसे है, ये कौन है, क्या है, कैसे। Realizing the pain and suffering of these children, in 1984, Mrs. Abdul Tawwab Khan opened the doors of her drawing room and her heart for them. Working for the past 26 years alongside her husband, Dr. Abdul Tawwab Khan, she has not just nurtured these special children as a mother, but has also surpassed the parents in raising and educating them. بچوں کے ساتھ بہت پیار ہے، بلکہ یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں. اب اپنے بچوں کا مجھے اتنا ہوتا ہے جتنا ان بچوں کا خیال ہوتا ہے، اور مجھے بہت جلدی نام بھول جاتے ہیں یا چیزیں بھول جاتی ہیں، ان بچوں کے مجھے نام نہیں بھولتے. Due to the selfless efforts of Dr. and Mrs. Abdul Tawwab Khan, Rising Sun Institute for Special Children has become the largest establishment for special children in Pakistan. Its 2 campuses in Lahore help train around 400 special children to become useful members of society. قدرتی سی بات ہے کہ تمام والدین کو اپنا بچہ سب سے خوبصورت لگتا ہے. تمام والدین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا بچہ سب سے زیادہ ذہین ہے. اور ڈسیبلٹی اتنی تکلیف دہ چیز ہے کہ اپنے بچے کے لیے تو کیا کسی اور کے بچے کے لیے قبول کرنا بھی مشکل ہے. جب بچہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو سب سے پہلے بچے کی تھورو ہسٹری لی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی تھورو اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اس سے بچے کی کمپلیٹ پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ بچے کو ابھی تک کیا کچھ آتا ہے، اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کی ویکنیسز کیا ہیں. اور جب بچے کی مکمل اسیسمنٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو بچے کی عمر، اس کی ضروریات، اس کے گھریلو ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کا ایک پروگرام مرتب کرتے ہیں جس میں بچے کو بنیادی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی فوکس اس کی ذاتی دیکھ بھال کی سرگرمیوں پر رکھا جاتا ہے، جس میں اپنی صفائی ستھرائی اور کھانا پینا شامل ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچے کو ایک سیلف ریلائنٹ ممبر آف سوسائٹی بنائیں. اسی طرح سے بچے کو بنیادی حساب کتاب سکھایا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ کم از کم اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں خود خرید سکے اور کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے. ہمارے پاس کچھ بچے ایسے بھی آتے ہیں جو جسمانی مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ان کو باقاعدگی سے فزیو تھراپی، ہائیڈرو تھراپی، آکیوپیشنل تھراپی اور سینسری انٹیگریشن تھراپی مہیا کی جاتی ہے. ذہنی طور پر پسماندہ بچوں میں سے 70 سے 80% بچے ایسے ہوتے ہیں جو بول چال کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ان بچوں کو ریگولر اسپیچ تھراپی پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کو بنیادی ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے اور 15 سال سے زائد عمر کے بچوں کو باقاعدہ ووکیشنل ٹریننگ فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ معاشی خود کفالت حاصل کر سکیں. The relief provided to the parents by the Rising Sun Institute by making these children self-reliant can only be appreciated by those who have such a child. شروع کے 3-4 سال مجھے بہت پرابلم ہوئی ہے، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اس نے امپروو کیا ہے. رائزنگ سن میں جانے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ اس نے ڈیفرنٹ چیزیں سیکھنی شروع کی. یہ کڑی کے اوپر کپڑا بڑا اچھا بناتا ہے، پھر کوکنگ کے اوپر، پھر اس نے یہ کمپیوٹر کا استعمال شروع کیا. تو گریجولی یہ ساری چیزیں اس نے یہاں سے ہی سیکھی ہیں. Why, what do you need to take? Cow. جب سے شہزاد رائزنگ سن گیا ہے نا تو میری پریشانی کافی ہٹ گئی، کیونکہ وہاں پہ بہت اچھے طرح سے یہ رہتا ہے. سب سے پہلے میں تالاب میں ہوتا تھا، اب میں لائبریری میں آیا. لائبریری میں کمپیوٹر بھی ہوئی تھی، فوٹو کاپی بھی ہوئی تھی، پرنٹر بھی ہوئی تھی. تعالیٰ اسکول سے اس کو اتنا پیار ہے
کبھی اس کی طبیعت خراب ہو تو اسکول سے چھٹی نہیں کرتا. میں کھپ جاتی ہوں کہ بیٹے آپ کی طبیعت نہیں صحیح, آپ چھٹی کر لو. مجال ہے کہ یہ چھٹی کرے. میرے بیٹے کو کھانا نہیں آتا تھا, اس کو جوتے پہننے نہیں آتے تھے, اس کو منہ دھونا نہیں آتا تھا, اس کو لکھنا نہیں آتا تھا, وہ جمپ نہیں کر سکتا تھا, اس کی اسپیچ کلیئر نہیں تھی. یہاں پہ اس کے ہر اسٹیپ پہ اس کو کام کروایا گیا. اس کی لکھائی, اس کا اپنا نام لکھنا آ گیا. اس کو نوالا توڑنا نہیں آتا تھا, اس کو نوالا توڑنا سکھایا. اس کو لیسز بند کرنے سکھائے. اس کی اسپیچ پہ کام کیا گیا. اس کی فزیوتھیراپی پہ کام کیا گیا. اس کو اسپورٹس میں لائے, اس کو اسٹیج پہ لائے, جس سے اس کا کانفیڈینس بلڈ ہوا. اور رفتہ رفتہ ماشاءاللہ اب وہ اس قابل ہے کہ وہ شوکت خانوں میں جاب کر رہے. Along with education, training and motivation, the Rising Sun Institute also prepares mentally challenged children to lead an independent life. ہمارا ویژن ہے کہ ہم اس کو ایک یونیورسٹی کے درجہ دیں تاکہ ہم اس میں اساتذہ کی تعلیم و تربیت کر سکیں, جہاں ایم اے اسپیشل ایجوکیشن, بی ایڈ اسپیشل ایجوکیشن اور اس کے علاوہ اسپیچ تھیراپی, فزیوتھیراپی, آکوپیشن تھیراپی وغیرہ میں ہم ان کو ڈگری کورسز کروا سکیں. سب سے بڑا مسئلہ جو والدین کے لیے ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو کر کیا کریں. ان بچوں کو ہم کوئی ڈگری نہیں دلوا سکتے کیونکہ ان کی ذہنی استعداد محدود ہے. اس لیے ہماری ووکیشنل ٹریننگ پر زیادہ توجہ ہوتی ہے. ہم ایک ووکیشنل ٹریننگ ورکشاپ بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ بچے زیادہ اوقات کے لیے اپنی استعداد کے مطابق صبح سے لے کے بعد دوپہر تک کام کریں اساتذہ اور ماہرین کی نگرانی میں, اور وہاں پر یہ اپنے لیے روزی کا بندوبست کر سکیں. دوسرے ایک سب سے اہم مشکل ہے والدین کے لیے کہ جب وہ نہیں ہوں گے اس دنیا میں تو ان کے بچوں کا کیا ہوگا. تو اس نقطہ نظر سے ہم ایک شیلٹرڈ ہوم بنانا چاہتے ہیں جہاں پر وہ بچے جن کے لیے فیملی سپورٹ نہ رہے وہ وہاں پر اپنی زندگی کے دن گزار سکے. اس کے علاوہ بہت سارے والدین, ان خصوصی بچوں کے والدین کو مختلف جگہوں پر جانے کے لیے ریسپائٹ کیئر کے طور پر ہم ان کو بچوں کو چند گھنٹے, چند دنوں یا چند ہفتوں کے لیے رکھنا چاہیں گے. یہ وہ ایک ریسپائٹ کیئر ہوم ہوگا. جیت سب کچھ نہیں, زندگی جیت ہے. When these children from the Rising Sun Institute set out to prove their superior prowess, not only do they succeed, but also make their country proud. لپٹی ہوئی حوصلوں کی کہانی